فرشتوں سے کہتا ہے ذرا آؤ، ذرا جھانک کر منظر دیکھو کہ میرا ایک بندہ اور میری ایک بندی میرا حکم پورا کریں، دیکھو تو صحیح میرے ابراہیم کے دل میں میری محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے۔ فرشتوں کو اللہ بار بار اس لیے بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، یا اللہ نہ بنانا، یا اللہ نہ بنانا، ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے، ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ اعتراض کیا تھا فرشتوں نے کہ یا اللہ نہ بنانا اسے، لیکن میں کہتا ہوں آپ انسان کی عظمت دیکھیے کہ انسان کو خالق کائنات نے کتنا عظیم بنایا کہ فرشتے اعتراض کرنے لگے کہ یا اللہ نہ بنانا، تو اللہ جل شانہ نے انسان نہیں بولا، اپنی صفائی میں، انسان کی صفائی میں خالق کائنات نے فرمایا تم چپ ہو جاؤ، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ تم وہ جان بھی نہیں سکتے۔ تمہاری نظر دنیا کے بنانے میں، تم جو کہتے نا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تمہاری نظر جو ہے وہ منفی پر ہے، میں خالق کائنات کی نظر مثبت پر ہے۔ تمہاری نظر جو ہے وہ جھوٹ پر ہے، میری نظر سچ پر ہے۔ اے فرشتوں، تمہاری نظر نوح علیہ السلام کی قوم کے ان نافرمانوں پر ہے جو اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے، میری نظر نوح علیہ السلام پر ہے جو پتھر کے برسنے کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تمہاری نظر جو ہے وہ نمرود پر ہے، میری نظر ابراہیم علیہ السلام پر ہے۔ تمہاری نظر ابو جہل پر ہے، میری نظر ابو بکر پر ہے۔ تمہاری نظر امیہ بن خلف پر ہے اور میری نظر حبشے کے کالے بلال پر ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اللہ بار بار دکھاتے ہیں ایسے مناظر، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم اگر کہتے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم ہیں تیری تسبیح بیان کریں گے، ہم ہیں تیری حمد بیان کریں گے، تو مشیت کہتی ہے فرشتوں کی جماعت اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ تمہیں میں نے پاک پیدا کیا ہے، تم نیند سے پاک ہو، کھانے سے پاک ہو، پینے سے پاک ہو، چلنے سے پاک ہو، معیشت سے پاک ہو، اور تم پریشانیوں سے پاک ہو، دکھوں سے پاک ہو۔ کمال تو اس بندے کا ہوگا، اللہ فرماتے کمال تو میرے اس بندے کا ہوگا جس کے سر پر میں دنیا کی ساری پریشانیاں لا کر اسے پریشانیوں اور دکھوں میں ڈبو دوں گا، پریشانیوں کے سمندر میں اتر جائے گا، اور میرا یہ بندہ پریشانیوں اور دکھوں کے اسی سمندر سے نکلے گا اور باہر نکل کر اپنی پیشانی میرے سامنے سجدے میں رکھ کر کہے گا سبحان ربی الاعلی۔ کمال تو اس بندے کا ہوگا۔ تو خالق کائنات فرشتوں سے کہتے ہیں آؤ ذرا یہ منظر دیکھو، میرا بندہ ہے اور میری یہ بندی ہے، میرا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اما ہاجرہ علیہ السلام چل رہی ہے اس جانب جہاں اتارا تھا، ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، اور جب پہاڑ کی اوٹ میں آئے سواری کو روک دیا، سواری کو روک دیا، اور مقام قدئی میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اپنے لیے نہیں مانگا،
جب بستی سے نکالا جا رہا تھا تو نہیں مانگا، لیکن آج بیٹا اکلوتا لخت جگر ہے اس وقت، اس کو جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس مقدس گھر کے قریب میں نے انہیں اتارا ہے، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ آپ دعا دیکھیے، رب ایسی دعا جامع، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی اولاد تیرے احترام والے گھر کے نزدیک اتاری ہے۔ وہاں اس وقت خالی جگہ تھی، آدم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے کے طوفان میں وہ بالکل صاف ہو گئی تھی جگہ، اور اس کی کوئی در و دیوار اور نشان نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ جگہ تو احترام والی تھی۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں خانہ کعبہ بھی بنایا، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں نے ایسی جگہ اتارا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جہاں سبزہ نہیں ہے، یہ کالے پہاڑ ہیں اور یہاں پانی کا نشان نہیں ہے، زندگی گزارنے کے آثار نہیں ہے، یا اللہ تیرا حکم آیا میں نے یہاں اتار دیا، اور اتارنے کا مقصد بھی بتا دیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میری اولاد یہاں نماز پڑھے، میری اولاد نماز پڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا، پھلوں کا۔ فرشتے کہتے ہیں ابراہیم کو دیکھو کیا مانگ رہا ہے اور کہاں مانگ رہا ہے، جہاں کھیتی نہیں ہے، جہاں پہاڑ ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، وہاں کھیتی بھی نہیں، پھل مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو میں کیا مانگ رہا ہوں اور کہاں مانگ رہا ہوں، تم دیکھو میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا، محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے ابراہیم کا تذکرہ کیجئے لوگوں کے سامنے، جیسے میرے ابراہیم کا ایمان بڑا مضبوط تھا، اگر ان کا تذکرہ پڑھو گے تو ایمان مضبوط ہو جائے گا، ایمان اور دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق